السلام علیکم۔ آج کی کہانی ایک عجیب سے لڑکے کے بارے میں ہے۔ سیمی ایک عجیب سا لڑکا تھا۔ اس کے دل میں کوئی رحم نہیں تھا۔ جب بھی وہ کسی کو دیکھتا جسے تکلیف پہنچی ہو اسے بالکل بھی برا نہیں لگتا، وہ بس ہنستا۔ اس کی امی نے اسے کہا، ایک دن سیمی تم نیچے گرو گے اور پھر تمہارا نہیں دل کرے گا کہ تم پر کوئی ہنسے، بلکہ تمہارا دل کرے گا کہ میں تم پہ دلاسا دوں، تمہیں جہاں چوٹ لگی ہے وہاں پٹی کر دوں۔ سیمی نے اس پر کہا، پوہ، میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں کہ نیچے گر جاؤں۔ اور یہ بات سچ تھی۔ سیمی کبھی بھی نیچے نہیں گرتا تھا، وہ ہمیشہ بہت دھیان رکھتا تھا، بلکہ جب سے وہ ایک چھوٹا سا بیبی تھا تب سے۔ نہ وہ کبھی گرا، نہ ہی کبھی اس سے کوئی کٹ لگا، نہ کبھی اسے کوئی پن چبھی، نہ ہی اس کا سر کہیں کبھی بجا۔ خیر یہ تو بس اس کی خوش قسمتی تھی، مگر خوش قسمتی ہمیشہ تو ساتھ نہیں رہتی نا۔ ایک صبح سیمی اسکول گیا اور اس کی چھوٹی بہن بھاگ رہی تھی۔ کیچڑ ایک جگہ پر تھا اور اس نے کوشش کی کہ وہ اس کے اوپر سے جمپ کر، جیسے اس کے اوپر سے اس نے جمپ کیا وہ نیچے گر گئی اور اس کے گھٹنوں پہ چوٹ لگ گئی، دونوں گھٹنوں سے خون نکلنے لگ گیا اور وہ بہت بری طرح رونے لگ گئی۔ سیمی نے یہ دیکھ کے بہت بے رحمی سے کہا، روندو، تم کتنی بدھو ہو کے نیچے گر گئی اور اب اتنا شور مچا رہی ہو، چپ کرو۔ اس کی بہن روتے ہوئے بولی، سیمی میرے گھٹنوں میں بہت درد ہو رہا ہے، پلیز مجھے اسکول لے کے جاؤ اور ان پہ پٹی کر دو۔ سیمی نے کہا کہ میں تو یہ نہیں کروں گا، مجھے پتہ ہے تو میں ہی ہلچل مچا رہی ہوں، ایلن خود ہی 1 منٹ میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ فریدہ سیمی کی کلاس کی ایک لڑکی تھی، وہ آئی، اس نے کہا، سیمی تم کتنا بے رحم ہو، ایلن آؤ میں تمہیں اندر لے جاتی ہوں۔ پھر اگلی بات یہ ہوئی کہ کلاس میں ان کو تھوڑا سا لکڑی کا کام تھا۔ ایک جو لڑکا سیمی کے ساتھ کام کر رہا تھا اس نے ایک بہت ہی تیز چھوٹی سی چھری سے اپنے آپ کو کٹ پہنچا لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیمی یہ دیکھ کے بولا، کاکا، رونے والا چھوٹا سا کاکا، تمہیں دھیان رکھنا چاہیے نا، میں تو کبھی اپنے آپ کو کٹ نہ کرتا۔ وہ بچہ اپنا انگوٹھا چوستے ہوئے بولا، کیا تم اس پر پٹی کر دو گے؟ استغفر اللہ، اتنی چھوٹے سے کٹ پہ پٹی کروں؟ میں تو اس پر دھیان بھی نہیں دوں، سیمی نے کہا اور اپنا کام جاری رکھا۔ تو پھر وہ لڑکا ٹیچر کے پاس گیا اور ٹیچر نے اسے اس کٹ پہ پٹی کرنے کے لیے بھیج دیا۔ کلاس میں ہر کسی کو لگا کہ سیمی کتنا برا ہے۔ خیر تیسری چیز یہ ہوئی کہ کبڈ کھلی ہوئی تھی اور اس کے کنارے پہ ونی کا سر لگا بہت زور سے، اتنی زور کی آواز آئی۔ ونی وہاں کھڑی رہی اور اپنی آنکھیں جھپکائی، اس نے بہت کوشش کی کہ روئے نہ، اس کا چہرہ اتنا لال ہو گیا۔ جہاں اس کو چوٹ لگی تھی اس نے وہ جگہ مس لی۔ اوہ کتنا بڑا پھوڑا بن گیا ہے میرے سر پہ، سیمی محسوس کرو۔ سیمی نے محسوس کیا اور وہ واقعی بہت بڑا پھوڑا بن چکا تھا، مگر وہ بے رحم لڑکا بس ہنسا۔ تمہارے ساتھ ٹھیک ہوا ہے، تم اتنی بیوقوف کیسے ہو سکتی ہو؟ اپنے آس پاس چلتے ہوئے دیکھنا چاہیے نا بندے کو، پھر سر نہ بجے کہیں۔ ونی کو بہت برا لگا سیمی کی باتیں سن کے۔ اس نے کہا کہ میری امی تو کچھ ٹھنڈا اس پہ مل دیتی، جیسے کہ کوئی ٹھنڈا مکھن وغیرہ۔ سیمی سن کے بولا، یہ کیا مکھن کا ضیاع ہے، چھوٹی سی بات کا بتنگڑ مت بناؤ۔ تم لوگ کتنی ہلچل مچاتے ہو جب تم لوگ کو کوئی چوٹ لگ جائے، سر کہیں بج جائے یا گھٹنے پہ چوٹ لگ جائے، چھوٹا سا کٹ لگ جائے، اور پھر تم لوگ چاہتے ہو کہ لوگ تمہارا خیال رکھیں جب تم لوگوں کی اپنی غلطی ہوتی ہے۔ تم لوگوں کو دھیان رکھنا چاہیے نا تاکہ تم لوگوں کو چوٹ نہ لگے۔ اوہ سیمی، یہ تب تک نہیں کہنا چاہیے جب تک آپ کے ساتھ خود نہ ہو۔ اور واقعی سیمی کے ساتھ بھی ہو گیا۔ اگلی صبح پلے گراؤنڈ میں تقریباً 11 بجے کھیلنے کا وقت تھا اور سارے لڑکے اور لڑکیاں کیچ کا گیم کھیل رہے تھے۔ سیمی کا سانس پھولا ہوا تھا اور وہ گیٹ کے پاس کھڑا تھا۔ گیٹ کھلا ہوا تھا تاکہ بچے باہر گارڈن میں جا سکیں۔ سیمی نے گیٹ پوسٹ پہ اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ پھر اچانک سے کیا ہوا کہ اتنی تیز ہوا چلی اور وہ گیٹ بہت زور سے بند ہو گیا، سیمی کی انگلیوں کے اوپر ہی۔ بیچارہ بیچارہ سیمی، کتنا برا لگتا ہے جب آپ کی انگلیاں کسی چیز میں پنچ ہو جائیں۔ یہ تو اپنا سر لگنے، اپنے گھٹنے پر چوٹ لگنے اور کٹ لگنے سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے، اور سیمی کے ساتھ یہی ہوا اس صبح۔ وہ اتنی زور سے چیخا، کسی نے گیٹ کھول دیا تھا اور اس کی انگلیاں آزاد کر دی تھیں، مگر وہ اتنا درد ہو رہا تھا اس کی انگلیوں میں کہ اسے محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی اپنی انگلیاں۔ پھر وہ بہادر اور دھیان رکھنے والا سیمی، وہ بے رحم سیمی رونے لگ گیا، اور ایسے رو رہا تھا جیسے کوئی 5 سال کا بچہ ہو۔ جمال نے کہا، او اس کی انگلیاں پھنس گئی۔ سیمی بات کا بتنگڑ مت بناؤ، یہی کہتے تھے نا تم؟ ونی بولی۔ روندو اور فریدہ بولی، تم اتنے بیوقوف کیسے ہو سکتے ہو؟ مگر سیمی روتے ہوئے بولا، اوہ میری انگلیاں، کیا کوئی میری مدد کر سکتا ہے؟ میری انگلیاں۔ بچے وہاں کھڑے ہو کے سیمی کو دیکھ رہے تھے، وہ پہلی دفعہ اسے روتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ فریدہ بولی،
تو ہمیشہ اتنے بے رحم اور اتنے سخت ہوتے ہو ہمارے ساتھ سیمی. ہم تم پہ ہنس رہے ہیں اور تمہاری مدد نہیں کر رہے تو تمہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ رون دوں؟ مگر پھر ہی سیمی کی چھوٹی بہن ایلن آئی. اس کے گھٹنوں میں ابھی تک پٹی لگی ہوئی تھی فریدہ کے رومال سے. وہ سیمی کے پاس بھاگ کے آئی. سیمی کیا ہوا؟ میری انگلیاں گیٹ میں پھنس گئی تھی اور اب ان میں اتنا درد ہو رہا ہے. ایلن کیا کروں میں؟ وہ بچی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی. سارے بچے ہنس رہے تھے. ان کو بہت اچھا لگ رہا تھا اتنے بے رحم سیمی کو سزا ملتے ہوئے دیکھ کر. ایلن کو بہت غصہ آیا. تم یہاں سب کھڑے ہو کے بیچارے سیمی پہ ہنس کیسے سکتے ہو؟ تم کتنے بے رحم ہو. فریدہ بولی یہ بھی تو ہمارے ساتھ بے رحم ہوتا ہے. جب تم کل صبح گر گئی تھی تو تم پر ہنس رہا تھا. ایلن بولی مگر مجھے پرواہ نہیں ہے. اگر کوئی میرے ساتھ بے رحم ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں بھی اس کے ساتھ برا کروں. ہم لوگوں کو بھلائی کا کیسے کہہ سکتے ہیں جب ہم خود ہی ان کے ساتھ برا کریں؟ مجھے تو لگتا ہے تم سب بہت برے ہو. مجھے برا محسوس ہو رہا ہے بیچارے سیمی کے لیے اور اس کی انگلیوں کے لیے. سیمی روتا رہا اور روتا رہا. اس کی انگلیوں میں بہت درد ہو رہا تھا اور وہ درد جا ہی نہیں رہا تھا. پھر دوسرے بچوں کو کچھ برا محسوس ہونے لگا. وہ اصل میں اتنے برے نہیں تھے مگر ان کو اچھا لگ رہا تھا کہ سیمی کو بھی اب سزا ملی ہے. پھر فریدہ نے نرمی سے کہا رو مت سیمی. اس نے اپنا بازو اس کے کندھے پر رکھا. اب سیمی کو اچھا لگ رہا تھا کہ کوئی تکلیف میں اس کا خیال رکھ رہا تھا. جمال بولا بیچارہ سیمی ہم کچھ کر نہیں سکتے کیا؟ ونی اچانک سے بولی مجھے پتا ہے کہ اس درد کو کیسے ہٹا سکتے ہیں. مجھے پتا تھا مگر بس میرا دل نہیں کر رہا تھا بتانے. آؤ سیمی میرے ساتھ، میں تمہیں بتاتی ہوں کیا کرنا ہے. پھر وہ سیمی کا بازو پکڑ کے اسے اس کمرے میں لے گئی جہاں پہ بیسن اور ٹیپس تھے. اس نے ٹھنڈے پانی کی ٹوٹی کھولی اور اس میں سے بہت ٹھنڈا یخ پانی نکلنے لگا. اس نے سیمی سے کہا کہ اپنی انگلیاں اس ٹھنڈے پانی کے نیچے رکھ دو. میری امی بھی یہی کرتی ہیں. جو میری انگلیاں کہیں پھنس جائیں یا پنچ ہو جائیں پھر درد ہٹ جائے گا. تو سیمی نے ایسا ہی کیا اور اس نے ٹھنڈا پانی اپنی انگلیوں کے اوپر سے گزرنے دیا. کتنا اچھا محسوس ہو رہا تھا اسے. وہ درد آہستہ آہستہ ہٹتا گیا اور جیسے ہی اس نے انگلیاں پانی سے ہٹائی وہ درد ختم ہو چکا تھا اور اپنی انگلیاں ہلا پا رہا تھا. اس نے اپنی آنکھیں پونچھی اور رونا بند کر دیا. فریدہ بولی سوری سیمی ہم تمہارے ساتھ اتنا سخت ہو رہے تھے. ہمیں پتہ ہے کہ جب آپ کو تکلیف پہنچے اور کوئی آپ کا خیال نہیں رکھے تو کتنا برا محسوس ہوتا ہے. کیا اب تم ٹھیک ہو؟ سیمی بولا ہاں شکریہ. اس نے اپنا منہ صاف کیا اور سب کی طرف دیکھا. اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم سب کو کیسا محسوس ہوتا ہوگا جب میں تم پر ہنستا ہوں. میں آئندہ ایسے کبھی نہیں کروں گا. تم لوگ کتنے اچھے ہو کہ تم لوگ میرے ساتھ آرام سے پیش آئے. حالانکہ تم لوگوں کا بنتا تو نہیں تھا. میں ہمیشہ تم لوگوں کا احسان مند رہوں گا، خاص کر کے تمہارا ونی. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیمی اپنی بات کا پکا نکلا؟ ہاں بالکل. اب جب بھی کوئی گرتا ہے تو سب سے پہلے کون بھاگتا ہوگا اس کی مدد کرنے؟ سیمی. اگر کسی کی گھٹنے پہ چوٹ لگ جائے تو سیمی اپنے صاف رومال سے اس کی پٹی کرتا ہے. اگر آپ اچھا نہیں محسوس کرے تو وہ آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھے گا. اگر آپ کی انگلیاں پنچ ہو جائے تو سیمی تو ایک بالکل ڈاکٹر اور امی کی طرح آپ کا خیال رکھے گا. سیمی نے یہ سبق کافی مشکل سے سیکھا مگر آخر اس نے اچھے سے سیکھ ہی لیا.